بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں۔ مجھے اکیلا حد وقت سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں لایا۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا مت بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ بلندی میرا اللہ دیتا ہے، اللہ کے محتاج لوگ نہیں۔ بس اگلے موڑ سکون ہوگا، چند زندگی تھوڑا اور چلیں۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو فکر نہ کرو، رہبر خود بخود تمہارے دروازے پر دستک دے گا۔ راز یہی قلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ عشق کی زبان دل ہے، عشق کو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور دل ہی اسے سن اور چکھ سکتا ہے۔ سینے کو اس جہان میں کون سی میں نہیں، مگر عشق جو بانٹتا ہے وہ آب حیات اور ہے۔ کن کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے جن کو فیکن پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبتیں بڑھا لیں، فیکون خود ہی ہو جائے گا۔ ہزاروں سے تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، ایک تعلق کو سچائی سے نبھانا کمال ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہر مرض کی دوا ہے، وہ دولت کو حاصل کرتے کرتے اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے۔ احسانوں کے بدلے تک چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے، اور احسان رکھا جاتا ہے، جتایا نہیں جاتا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے پنے پلٹتا ہے۔ ہر انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور سبھی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف سب سے زیادہ ہے، لیکن سکون میں صرف وہی ہوتے ہیں جو ہر تکلیف پہ صبر کر لیتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ہے جو اللہ کی آیت کے خلاف ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بار بار اپنے کلام میں فرماتے ہیں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ بخشش کرنے والا ہے، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے رب کے آگے توبہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کا جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہیں تو چمکتا چہرہ کچھ کام کا نہیں۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ان ہزاروں میں ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں لوگ آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ ضروری نہیں کسی کی بد دعا آپ کو تباہ کر دے، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے سجدوں پر یقین ہے، مجھے اپنی دعاؤں کا پورا ہونے پر یقین ہے، کیونکہ اللہ پاک پہلے آزماتا ہے پھر نوازتا ہے۔ یہ ہمارا کیسا یقین ہے جو صرف چیزوں کے ملنے تک ہی محدود ہے۔ یہ کیسا یقین ہے جو تب تک ہی ہے جب تک چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی۔ پتہ ہے اصل یقین کیا ہوتا ہے؟ اصل یقین تو یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں ویسی نہ ہو جیسی تم چاہتے تھے، لیکن پھر تمہیں اللہ پر اتنا توکل ہو کہ تمہارا دل کہے اللہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ برا کر سکتا ہے نہ ہونے دے سکتا ہے۔ اور جب معاملہ خدا کے حوالے کر دیے تو مطمئن رہو، صبر ضائع نہیں جاتا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے بیٹھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی غلطی قبول کرے وہ معافی کا حقدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔